سلطان سلیمان القانونی سلطان سلیمان القانونی طرابزون کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں ان کے والد سلیم خان طرابزون کے حاکم تھے۔ والد نے اپنے بیٹے سلیمان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 26 سال کی عمر میں وہ تخت اور سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے اور تمام کام نہایت سوچ سمجھ کر کیا کرتے۔ جو بھی کرنا ہوتا اس میں کبھی بھی جلدی نہ کرتے، بلکہ سوچ و بچار کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتے اور پھر جب کوئی فیصلہ کر لیتے تو کسی صورت میں بھی واپس نہ لیتے۔ سلطان سلیمان القانونی کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں 4 بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد جاری نہ رکھ سکے۔ کشور کشائی کے کئی گورنر سمجھے کہ خود مختاری کا وقت آ چکا ہے اور ان حالات میں صوبوں کو آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ والی شام جان برد غزالی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیمان القانونی نے فوراً اس فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا اور یہ فتنہ دبا دیا گیا۔ جان برد غزالی کا سر کاٹ کر استنبول بھیج دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوسری بغاوت احمد شاہ خائن نے مصر میں کی۔ یہ 930 ہجری بمطابق 1524 عیسوی کا واقعہ ہے۔ احمد شاہ صدر اعظم کے منصب کا طالب تھا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ پھر سلطان سے گزارش کی کہ اسے مصر کا گورنر بنا دیا جائے۔ سلطان نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے مصر کا گورنر بنا دیا۔ چوں ہی یہ مصر پہنچا، لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ لیکن شریعت کے پابند لوگ اور دولت عثمانیہ کی خصوصی فوج یعنی چری کے فوجی دستے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ تیسری بغاوت جو سلطان کے خلاف ہوئی وہ شیعہ رافضی بغاوت تھی، جس کا سرغنہ ذنون تھا۔ یہ بغاوت یزغاد کے علاقے میں 1526 عیسوی کے دوران ہوئی۔ ذنون نے تقریباً 3-4 ہزار باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یزغاد کے علاقے پر خراج لاگو کر دیا۔ بالآخر اس فتنے کو بھی دبا دیا گیا اور ذنون کا سر قلم کر کے استنبول بھیج دیا گیا۔ دولت عثمانیہ کے خلاف چوتھی بغاوت بھی شیعہ اور رافضیوں کی طرف سے ہی تھی۔ اس بغاوت کا سرغنہ قلندر چلپی تھا، جو کونیا اور مراش کے علاقوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حلقہ مصاحبت میں 30,000 شیعہ جمع ہو گئے اور سنی مسلمانوں کا بے دریغ قتل شروع کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ قلندر چلپی نے جو نعرہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو سنی مسلمان کو قتل کرے گا اور سنی عورت سے زیادتی کرے گا اسے اجر عظیم ملے گا۔ اس سرکشی اور بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بہرام پاشا نے اقدام کیا، لیکن باغیوں نے اسے قتل کر دیا۔ آخرکار قلندر چلپی کے زور کو توڑنے کے لیے ایک حیلہ کیا گیا۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا قلندر چلپی کے بعد آدمیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح اس کی طاقت کم ہو گئی اور جنگ میں اسے شکست ہوئی اور بالآخر اس کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ میں امن و امان بحال ہو گیا اور سلطان نے یورپ کے خلاف جہاد کا پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ رودس جو ایک جنگجو جزیرہ تھا کیونکہ وہ یوحنا مقدس کے گھڑ سواروں کا مرکز تھا اور نہایت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ یہ لوگ حاجیوں کے قافلوں پر حملے کیا کرتے اور انہیں لوٹ لیا کرتے۔ اس کے علاوہ بھی وہ عثمانیوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ سلطان سلیمان القانونی نے اس جزیرے کو فتح کرنے کا عزم کر لیا اور بہت بڑے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ جب حملہ ہوا تو رودس مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ یہ حملہ 1522 عیسوی کے نصف اول میں ہوا۔ فتح کے بعد سلطان سلیمان نے یوحنا مقدس کے گھڑ سواروں کو اجازت دے دی کہ وہ رودس کو چھوڑ کر جہاں جی چاہے چلے جائیں، لہٰذا یہ لوگ مالٹا چلے گئے اور چارلس کانٹ نے انہیں اس جزیرے کی حکومت کا حق دے دیا۔ دوسری طرف ہنگری کے بادشاہ نے ان تمام معاہدوں کو توڑ دینے کا عزم کر لیا جو اس کے اسلاف نے دولت عثمانیہ کے ساتھ کیے تھے، حتیٰ کہ اس نے سلطان کے قاصد کو بھی قتل کر دیا۔ سلطان سلیمان خان کا یہ الچی سالانہ جزیہ لینے گیا تھا جو ہنگری کے ذمے تھا، سو اس جسارت کے جواب میں سلطان نے 1521 کو ہنگری پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ فوج کشی کی۔ ہنگری سے مسلسل کئی مارکے ہوئے، بالآخر ترکوں نے محاکس کے میدان میں 1526 عیسوی کو ہنگری کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ 11 دسمبر 1526 عیسوی کو سلطان بودھا کے شہر میں داخل ہوئے۔
لہٰذا اس کے باوجود ہنگری والوں کی طرف سے مزاحمت ہوتی رہی۔ سلطان نے اپنا دباؤ جاری رکھا، حتیٰ کہ رومن شہنشاہیت کے مقدس دارالحکومت فینا کی فصیلوں تک جا پہنچے۔ یہ 1529 کا واقعہ ہے۔ سلطان سلیمان القانونی کا دور دولت عثمانیہ کی قوت اور دنیا کے تمام ممالک میں اپنی قدر و منزلت کے حوالے سے انتہائی عروج کا دور ہے۔ یہ دور دولت عثمانیہ کا سنہری دور خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے اقتدار کے کچھ سالوں میں تو مملکت کی حدود میں وہ کمال وسعت ہوئی جس کی مثال پہلے کسی سلطان کے دور میں نہیں ملتی۔ دولت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیل چکی تھی۔ اس شان و شوکت کے اثر کا دنیا کے دوسرے ملکوں پر پڑنا ایک فطری امر تھا، بالخصوص یورپ کے ملکوں پر جو سیاسی اور دینی لحاظ سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے تھے۔ بلغراد پر قبضے کے بعد سلطان سلیمان القانونی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ تمام لشکر کو لے کر ہسپانیہ یعنی اسپین کی طرف سفر کرے تاکہ اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ سلطان نے مناسب سمجھا کہ کسی ایسے با اعتماد آدمی کا ساتھ ہو جو وہاں کے حالات سے واقف ہو۔ قرہ فال خیر الدین بربروسا کے نام نکلا، کیونکہ سلطان خیر الدین بربروسا کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ ان علاقوں پر کئی حملے کر چکے ہیں اور شمالی افریقہ کے کئی عرب علاقوں کو فتح کیا جا چکا ہے۔ سلطان سلیمان نے خیر الدین کے نام خط لکھا اور انہیں حکم دیا کہ کسی قابل اعتماد آدمی کو نائب بنا کر فوراً میرے پاس آ جائیں، اور اگر ایسا آدمی نہ ملے تو پھر اپنے کسی نائب کو میرے پاس بھیج دیں۔ سلطان نے یہ خط لکھ کر سنان جاوشی نامی شخص کے ہاتھوں اسے الجزائر بھیج دیا۔ ایلچی جب الجزائر پہنچا اور سلطان کا ہاتھ خیر الدین بربروسا کے سپرد کیا تو اس نے خط کو بوسہ دے کر اسے سر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد جب خط پڑھا اور اس میں جو کچھ لکھا تھا اس سے آگاہی ہوئی تو ایک بہت بڑی میٹنگ کی جس میں تمام علماء، مشائخ اور مختلف شہروں کے سرداروں نے شرکت کی۔ ان کے سامنے دوبارہ خط پڑھا اور انہیں بتایا کہ اس حکم سے سرتابی ممکن نہیں۔ جب یہ خبر عیسائی بحریہ کے سردار اندریا دوریا نے سنی کہ سلطان ہسپانیہ کی فتح کا عزم کر چکے ہیں اور اس مقصد کے لیے خیر الدین بربروسا کو بلا بھیجا ہے، تو اس نے سلطان سلیمان کو اس سفر سے روکنے کے لیے یہ خبر الجزائر میں موجود مسیحی قیدیوں میں مشہور کر دی کہ ہسپانیہ کی حکومت الجزائر پر حملہ کر کے اپنے قیدیوں کو رہائی دلانے کا عزم کر چکی ہے۔ اس خبر کو سن کر قیدی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خیر الدین بربروسا کے خلاف بغاوت کر دی۔ خیر الدین نے خیال کیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ ان تمام قیدیوں کا قصہ پاک کر دیا جائے تاکہ اس فتنے سے خلاصی ہو۔ اس نے الجزائر کے اندر ضروری اقدامات کیے اور نئے قلعے تعمیر کیے تاکہ سلطان کی پوری طرح فرما برداری ہو سکے۔ 940 ہجری بمطابق 1533 عیسوی کو خیر الدین بربروسا نے استنبول کی طرف سفر کیا اور حسن آغا توشی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا، جو ایک نہایت ذہین جید عالم اور صالح آدمی تھے۔ خیر الدین بربروسا نے بحر متوسط میں سفر کرتے ہوئے مشرق کی راہ لی۔ ان کے ساتھ 44 جہاز تھے۔ راستے میں مورا کے قریب ان کی مٹ بھیڑ ایک بحری بیڑے سے ہو گئی۔ خیر الدین نے اسے شکست دی اور آگے بڑھ گئے۔ سفر کرتے ہوئے وہ بیروازن کے شہر میں پہنچے۔ شہر کے لوگ خیر الدین بربروسا کی آمد کا سن کر بہت خوش ہوئے اور انہیں خوف تھا کہ عیسائی بحری بیڑا اس شہر پر حملہ کرے گا۔ لیکن جب عیسائی بحری بیڑے کو خیر الدین بربروسا کی اس علاقے میں آمد کی خبر ہوئی تو وہ یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیر الدین بربروسا یہاں سے آگے بڑھتے گئے کہ اچانک انہیں سلطان سلیمان القانونی کا بحری بیڑا نظر آیا۔ اس سے مل کر خیر الدین بربروسا اور ان کے ساتھی بہت خوش ہوئے۔ پھر یہ قافلہ قرون پہنچا اور یہاں سے خیر الدین بربروسا نے سلطان سلیمان القانونی کے نام ایک خط لکھا اور انہیں اپنی آمد سے مطلع کیا اور حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔